السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج پھر ہم سوال و جواب کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں۔ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل مفتی محمد بلال کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ چلتے ہیں ہم آج کی سوال و جواب کی ویڈیو کی طرف۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، کیا والدین کی قبر کو چومنا جائز ہے؟ تو ناظرین، ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو ناظرین، اگر قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یقیناً بندہ مومن کی قبر اسی طرف منسوب ہے، اور اگر وہ باغ ہے تو وہ متبرک چیز ہے، تو متبرک چیز کو فرت محبت سے بوسہ دینا عموماً ہمارے معاشرے میں رائج بھی ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ کعبے کے سین میں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آئے، بوسہ دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، انی عالم، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اور تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، صرف تمہیں اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں بوسہ دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ کی سنت سے بھی ثابت ہوا، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، تو بوسہ دینا جائز ہے۔ انسان فرت محبت سے اپنی اولاد کا بوسہ بھی لیتا ہے، اسی طرح دیگر چیزوں کا چوم لیتا ہے۔ اسی چیز سے ہی بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چومنا یہ جائز ہے۔ ایک اور صحابی جن سے یہ روایت ہے کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ عرض کرنے لگے کہ اے حسن، اپنی ناف سے کپڑا اٹھائیے کہ میں اس جگہ کو بوسہ دوں جسے میرا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی آپ کے نانا جان بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو اس چیز سے ثابت ہوا کہ بوسہ دینا جائز ہے۔ تو والدین سے بڑھ کر کوئی نہیں، تو والدین کی قبر کو چومنا بھی جائز ہے۔ واللہ عالم الصواب۔ اگلا سوال ہے، نماز فجر کی جماعت کھڑی ہو تو کیا بندہ سنتیں پڑھ سکتا ہے؟ اس کا 12 دفعہ پہلے بھی جواب دیا جا چکا ہے کہ نماز فجر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، فرض کی اہمیت ویسے بھی بہت زیادہ ہے، اسی طرح فجر کی سنتوں کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے پیش نظر حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ سنتیں ادا کی جائیں۔ اب صورتحال یہ بنتی ہے کہ اگر آپ کی مسجد میں ہال بڑا نہیں ہے یا باہر سین نہیں ہے، سب سے پہلی بات تو اگر سین ہے تو سین میں اگر آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، یقین ہے کہ میں تشہد میں بھی جا کے شامل ہو جاؤں گا، تو پھر باہر سین میں سنتیں ادا کریں۔ اگر باہر سین نہیں ہے، ہال ہی ہے، اور ہال اگر بڑا ہے تو پیچھے ایک کونے میں جلدی سے سنتیں ادا کر جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ لیکن اگر ہال بھی چھوٹا ہے، اتنی جگہ ہے کہ جتنی 2-3 صفیں ہیں، بندہ بمشکل صفوں میں کھڑا ہو سکتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ سنتیں ترک کر دے، بعد میں سنتیں طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اگلا سوال یہ ہے، ڈرامے دیکھنا کیسا ہے؟ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ ان ساری چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، تو سرے سے انکاری تو نہیں کی جا سکتی۔ البتہ اسلامی تہذیب و تمدن کو، اسلامی ثقافت کو اگر اجاگر کیا جاتا ہے ڈراموں فلموں کے اندر، آپ کی تاریخ اسلامی تاریخ ہے اور یہاں فحاشی یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، بد تہذیبی اس کے اندر نہیں ہے، اور وقت کا ضیاع تو خیر ہے ہی، لیکن اگر تاریخ سے آپ کو روشناس کیا جاتا ہے تو پھر ایسے ڈرامے باہر کیف دیکھنا جائز ہے، تاکہ اوریانی اور فحاشی کے اس دور میں ان چیزوں سے بندہ بچے جن چیزوں سے انسان گنہگار ہوتا ہے۔ آپ کو آپ کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے، آپ کے اسلاف کا پتہ چلتا ہے، تو ایسے ڈرامے دیکھنا باہر صورت جائز ہے، اس کے اندر فحاشی اور اوریانی نہیں ہونی چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگلا سوال ہے، بغیر داڑھی والے کا اقامت کہنا کیسا ہے؟ تو ناظرین دیکھیں، داڑھی رکھنا سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ واجب کے قریب تر ہے، تو باہر کیف سنت موقدہ کا تارک گنہگار ہے، اور ایسا شخص اگر اذان یا اقامت کہتا ہے تو اس کا اذان اور اقامت کہنا یہ مکروہ تحریمی عمل ہے۔
تو اگر داڑھی والوں کی موجودگی میں ایسا بندہ اذان و اقامت کہتا ہے تو یہ معیوب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ عمل ہے۔ اگر کوئی امام کے علاوہ داڑھی والا موجود نہیں ہے تو پھر کسی سے اذان و اقامت آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ امام خود بھی کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر امام کو خدشہ انتشار یا فتنے کا سبب یہ چیز بنے گی تو وہ ان لوگوں سے بغیر داڑھی والے جو ہے ان سے اقامت کہلوا سکتا ہے، لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا ہو تو کوئی حرج نہیں، واللہ عالم الصواب۔ آخری آج کا سوال یہ ہے، دھوپ میں بیٹھنا کیسا ہے؟ تو ایسی کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری، اگر ہو بھی تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں۔ ہاں البتہ اتنی ضرور میں نے یہ روایت پڑھی ہے، آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھنا، اس میں حدیث پاک میں ملتا ہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ اس سے انسانی صحت پر مضر اثرات پڑتے ہیں کہ، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کا عمل ہے، آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھنا، کہ جسم ایک ہی جسم پہ دھوپ اور چھاؤں دونوں پڑے تو وہ صحت کے لیے منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ البتہ اگر کسی مجبوری کے تحت جگہ کم ہونے کی وجہ سے کوئی بندہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مکمل دھوپ کے اندر بیٹھنا انسانی صحت کے تقاضوں کے مطابق، مثلا جس طرح کہ آج کل سردی ہے تو سردی میں بندہ دھوپ میں بیٹھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ جسم کو تکلیف دینے سے گریز کیا جائے، واللہ عالم الصواب۔ آج کے سوال ناظرین اتنے ہی سے، جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ناظرین بھولیے گا نہیں، جس کسی کو شرعی مسائل سے آگاہی کی ضرورت ہو وہ ضرور ہم سے رابطہ کرے، کمنٹس کے ذریعے نمبر بھی دیا گیا ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس کار خیر کو آگے لوگوں تک پہنچایا جائے اور آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔